اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تاکہ وہاں پر جا کر وہ ان لوگوں کو جو اسلام کی روشنی سے دور تھے ان کو اسلام کے بارے میں آگاہ کر سکیں اور ان کو بت پرستی سے روک سکیں۔ اس کوشش کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی ہوئے۔ بعض قبائل جو تھے انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی تعلیمات کو سنیں گے اور اسلام قبول لائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا قبیلہ اٹھ کر مدینہ شریف پہنچ جائے، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ بناتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف میں حاضر ہوتا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو اسلام کی دولت سے نوازتے تھے تو پھر وہ واپس اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو وہ تمام تعلیمات پہنچاتے تھے اور ان کا قبیلہ اسلام لے کر آتا تھا۔ اور اسی طرح بہت سارے قبائل جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ آتا تھا تو اس کا استقبال کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، خاص طور پہ وقت دیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس بھی پہنتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ وہ بھی اپنے بہترین کپڑوں میں آئیں۔ جو مہمان آتے تھے ان کو اچھی جگہوں پر ٹھہرایا جاتا تھا، ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور جب مہمانوں سے ملاقات کا وقت آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے تھے، اور پھر ہر ایک قبیلے سے، وفد سے بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے اور پھر ان کو اسلام کے ضروری عقائد اور تعلیمات سے نوازتے تھے، اور پھر ہر وفد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ انعامات سے بھی نوازتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور عمرہ بھی ادا کیا اور مدینہ شریف واپس جا رہے تھے تو راستے میں ہی قبیلہ ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ بہت ہی شاندار اخلاق کے مالک تھے اور ان کا ذکر جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اب اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی۔ جب وہ اپنے قبیلے میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس اعلان کو سن کر ان کے قبیلے والے اس قدر غصے میں آ گئے کہ انہوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ زیادہ تر قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب بھلا ہم اسلام کے خلاف کب تک لڑتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے میں سے ایک سردار کو، جن کا نام عبد یلیل بن عمرو تھا، چند لوگوں کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ وفد مدینہ شریف پہنچا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ ہم اس شرط پہ اسلام کو قبول کریں گے کہ 3 سال تک ہمارے بت کو، جو ان کے بت کا نام تھا لات، اس کو توڑا نہیں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کرنے سے صاف انکار فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کسی بھی حالت میں بت پرستی کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا بت تو ضرور توڑا جائے گا۔ تم لوگ بے شک اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے۔ تو پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ جو اس قوم کے ایک معزز فرد تھے، ان کو اس قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ طائف کے علاقے میں آئے اور انہوں نے بت لات کو توڑا۔ ایک اور وفد جو قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ یمن کے قریب رہتے تھے،
اس قبیلے کے کچھ 70 یا 80 لوگ بہت ٹھاٹھ سے، بہت شاندار طریقے سے مدینہ شریف آئے. بالوں میں کنگھی ہوئی تھی، ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ہتھیار ان کے بدن پہ سجے ہوئے تھے. جب یہ لوگ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے ریشم کے ٹکڑوں کو اپنے لباس سے الگ کر دیا. اسی طرح ایک قبیلہ جس کا نام اشر تھا، وہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے. جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو محبت سے یہ شعر پڑھنے لگے کہ کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے لوگوں کے لیے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں. ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے. بکری پالنے والوں میں سکون اور وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے. تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو یمنیوں میں اعلیٰ اخلاق، خوش اسلوبی، حکمت اور معرفت الہی کی نعمت بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشرا رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش آواز تھے اور قرآن شریف کی ایسی خوبصورت آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اسی طرح بہت ہی مشہور امام شیخ ابو الحسن عشری رضی اللہ عنہ بھی انہی حضرت ابو موسیٰ اشرا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اچھا، آپ لوگوں میں سے جن کو بھی سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا عمرہ یا حج کے لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جو یمنی دکاندار ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوش اخلاقی سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. دوسرے دکانداروں کے مقابلے میں قیمت بھی اچھی دیتے ہیں، اور اگر آپ ان سے تھوڑا قیمت کو آگے پیچھے کرنے کی بات کریں تو تب بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں. بلکہ بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یمنیوں سے بہتر کوئی سوداگر نہیں. قبیلہ بنی اسد سے جب وفد ان کا حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان بھی ہوئے تو انہوں نے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتانے کے طور پہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سخت قحط کے زمانے میں بھی ہم لوگ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں تو راستے میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہم پر حملہ بھی نہیں کرنا پڑا اور ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.